آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے. میرے ساتھ جو آج گیسٹ پبلک پوڈ کاسٹ کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر سجاد رفیق صاحب. کہ آج کل ہر گھر میں پریکٹس چل رہی ہے اس کی. بچوں کا موبائل فون کا استعمال میڈیا کے دور نے اور اس اسکرین نے ہمارے بچوں کو برباد کر رہی ہے. اسکرین میں دیکھا کیا جا رہا ہے؟ ٹپیکل رائمز، ٹپیکل موویز، ریلز، فاسٹ موومنٹس. ریسرچ کہتی ہے کہ 2 سال سے کم عمر کے بچے کا اسکرین ٹائم 0 ہونا چاہیے. آپ جو انوائرمنٹ، جو ماحول، جو چیزیں اس کو دو گے اس نے تو اسی کے مطابق چلنا ہے. موبائل پہ جو کانٹینٹ دیکھا جا رہا ہے، ایسی گیمز کھیل رہے ہیں جو ان کو اس حد تک انہوں نے وہ ٹریپ کر لی ہے. وہ اس کو پریکٹس کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں. وہ اگریسو بیہیویئر بھی کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں. جب آپ گیم ایک انگیج کرتے ہو سو ایکچولی وہ آپ کے برین کے اوپر اس نے اپنا کاپیرٹ بنا لیا. اب ناؤ اٹ یور برین از انٹو دیٹ کاپیرٹ. 7 سال کے بچے نے اپنی دادی کو شارٹ ڈیڈ کر دیا تھا. ہی واز پلئنگ اے گیم. ہمارا بچہ ایڈکٹ ہے، ان کو پتہ ہے ایڈکٹ. وہ گیمز بھی کھیل رہا ہے، وہ روز کھیل رہا ہے. اس کو اس نے وڈرا کرنا ہے. اس کے لیے اس کو کیا چینجنگز کرنی ہے؟ کیا فوراً جا کے فون چھین لے؟ ایڈکشن کے علاج میں یو ہیو ٹو ودرا سلولی. ہمارے بچے کتنے فزیکل ایکٹیویٹی میں انگیجڈ ہیں؟ 5% ہوگا جو میں بہت لبرل کہہ رہا ہوں. پلے گراؤنڈز نہیں ہے، ایکٹیویٹیز کوئی نہیں ہے. ابھی سے اکیڈمی کا برڈن بھی ڈال رہے ہیں، پڑھائی کا برڈن بھی ڈال رہے ہیں. انفارچونیٹلی دس از اے پارٹ آف دا سسٹم. سب سے پہلے یہ انڈرسٹینڈ کرو چائلڈ یو آر لوکنگ ایٹ. آر یو لوکنگ ایٹ اے روبوٹ؟ باپ کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کہا جاتا ہے کچھ کہ جی باپ کو چاہیے بچے کے ساتھ دوست بن کے رہے. کوئی کہتا نہیں یار باپ کو بڑا سخت ہونا چاہیے. بلیم سارا ماں پہ نہیں ہے، بلیم سارا باپ پہ نہیں ہے. لیکن ایک جنرلی ہماری کنسیپشن ہے بیٹا باپ کی پرچھائی اور بیٹی ماں کی پرچھائی ہوتا ہے. باپ کا رول ایک ایسے دوست کا ہونا چاہیے جو کہ دوست آپ سے عمر میں بڑا ہے. تو آپ اپنی پرابلمس کو بھی ڈسکس کرتے ہو، آپ اپنی اچیومنٹس کو بھی شیئر کرتے ہو، آپ اپنی ڈاؤن فالس کو بھی ڈسکس کرتے ہو. وہ میرا دوست تھا، اس نے وپنگ کر رہا تھا، ہم بھی کریں. یہاں پہ باپ کا دوست بن کے اس کو یہ ڈانٹنا، اگر میں نے تیرے ہاتھ میں ویب دیکھا میں تیرے ہاتھ توڑ دوں گا. باپ اگر اس کو یہ کہے کہ بھئی ہاں تو نے خبردار پیا، ہی ہیز ٹو شو ہیم بیٹا اس کی برائٹ سائڈس کیا ہیں اور اس کی بیڈ سائڈس کیا ہیں. اگر میں تمہاری جگہ پہ ہوں تو میں شاید نہ پیوں کہ بیٹا اس میں یہ نقصان ہے، اس کا یہ پرابلم ہے، اس کا یہ ہے. رول ماڈل بننا پڑتا ہے اور بتانا پڑتا ہے. کچھ پیرنٹس بھی ہیں جو بچے کے سامنے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں. یہ گھروں میں بہت کامن ہے. بچہ اب دیکھ رہا ہے. سب سے ٹاکسک انوائرمنٹ تو یہ ہوگا، اس سے بچہ پھر باہر بھاگے. اس کو ریسیپشن اچھی ملے گی، اس ریسیپشن میں چلا جائے گا. کہ کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنی باتوں کو سلجھا کے نکلے. بڑا ایک رواج ہے بچے کو ڈرانا، بچے کو دھمکانا. جن بوت والے بچے رہے نہیں ہیں. آپ کی تھریٹننگ بیہیویئر کیوں ہے؟ آپ کسی بچے کو اپنی بات منوانے کے لیے تھریٹ کر رہے ہو. جتنا ارلی ایج میں تھریٹ ہوگا اتنا خوف بڑھے گا. کھانے کا ٹائم ہو گیا، چلو جی یہ کوکو میلن لگاؤ یا کوئی بھی ایسی رائم لگاؤ تو بچہ کھانا کھا لے. کے سامنے اسکرین نہیں ہوگی، کھانا نہیں کھائے گا. اب ایک بچے کا پیٹ بھرا ہوا ہے، آپ کہتے ہو کہ کھانا نہیں کھاؤ گے میں بند کر دوں گا. یار اس کو نہیں بھوک، کچھ دیکھ کے اس کا پیٹ بھر دیا تو کیوں ڈراتے دھمکاتے؟ باڈی شیمنگ بہت ہوتی ہے. بچے کو کہنا اوے کالو ادھر آ، اوے موٹے ادھر آ، یہ کھانا کھا. بچے کی باڈی شیمنگ تو ہو رہی ہے. پیرنٹس کا رول اگین آ جاتا ہے. آئی شوڈ بی بولڈ انف ٹو اسپیک آؤٹ کہ پلیز ڈونٹ سے دیٹ. کیا آپ اپنے بچے کے لیے سننا پسند کریں گے؟ بولنگ ان نو وے از جسٹیفائڈ اسپیشلی بائی این ایلڈرلی. کال somebody just out of fun. بالکل بھی نہیں. ناٹ ایٹ آل. آٹزم کیا چیز ہے؟ ریڈ فلیگز ہوتے ہیں، ریڈ فلیگز کو ضرور دیکھنا چاہیے. جو سب سے امپورٹنٹ ہے 1 سال سے پہلے بچے کی ڈیولپمنٹ اینڈ اس کے سوشل مائلسٹونز، کیا وہ اپنے ٹائم پہ اچیو ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. آٹزم ابھی بھی ایک بہت ان ایکسپلورڈ ڈیسٹینی ہے. ایک ایسی ڈیسٹینیشن ہے جس کے بارے میں بہت ساری چیزوں کو نہیں پتا، بہت پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی اگر آپ یہ کہو کہ آٹزم آپ کو علامتیں دے کے بتائے تو بڑا مشکل ہے. بیسک کیا چیز ایسی ہے وہ اگر آپ نوٹ کر رہے ہیں ایسا کچھ ہو رہا ہے تو آپ کو الرٹ ہو جانا ہے. عمومی طور پہ ماؤں کو پتہ ہے کہ بچہ 1.5-2 مہینے کا گردن ٹھہرا لیتا ہے. تقریباً 6 مہینے کا بچہ سہارے کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اسپیچ ڈیلے میں ناٹ سمجھانے کے لیے پیرنٹس کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ کا بچہ 1 سال کے اوپر کچھ میننگ فل ورڈز نہیں بول رہا، کہ وہ اپنی زبان میں بات کر رہا ہے، چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا، آپ آواز دے رہے ہو وہ سن نہیں رہا، دیکھنے کا ایک اپنا ہی فریم ورک، ایک اپنا ہی لینز ہے. سو اس میں الرٹ لیول تو ہے نا. اگر ایک بچہ کچھ ورڈز بھی کنیکٹ کر رہا ہے، 2-3 الفاظ جوڑ کے بات کر رہا ہے، وہ اپنی زبان بھی بول رہا ہے جو کہ آپ کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی. اگر ایک بچہ 2 الفاظ کو ملا کے ایک سینٹینس بنا رہا ہے 2 سال پہ تو ہمارا ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے. بٹ وہ دوز ہیز ٹو بی میننگ فل ورڈس. میننگ فل ورڈس ڈیپینڈس آن دا ووکیبلری. جو وہ سنے گا ایگزیکٹلی وہی اس نے ایکسپریس کرنا. کہ ہماری کہاں پہ ریڈ فلیگس ہیں. جیسے 2 سال کا بچہ 2 ورڈس کے سینٹینسز بنا رہا ہے،
So I'm fine. فزیکل ہیلتھ پہ تو بات ہوتی رہتی ہے لیکن جو مینٹل ہیلتھ ہے اس پہ بات کرنی کتنی ضروری ہے؟ So سب سے پہلا پوائنٹ کوئی بھی پیرنٹ اگر کوئی فیل کرتا ہے وہ ہے پیڈیٹریشن. کہاں پہ یہ فزیکل ہیلتھ انگیج ہو رہی ہے اور کہاں پہ مینٹل ہیلتھ. اینڈ obviously ایکسپرٹس آر آلویز دیئر جو کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ایک پیرنٹس کا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ وہ فزیکل ہیلتھ کے بارے میں کنسرننگ ہوتے ہیں. ارلی ایج میں ریکٹیفائی کر دیں تو بچے کافی حد تک اس کرائسس سے اس فیز سے نکل آتے ہیں. تو ایسے سمٹمز ہیں جس سے آپ کو یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے یا ہو جانا چاہیے بچہ کسی مینٹل چیلنج سے گزر رہا ہے. 5 سال سے بڑے بچوں کی بات کریں, 10 سال سے بڑے بچوں کی بات کریں, ڈفرینٹ سمٹمس ہیں جو کہ ڈفرینٹ فارم آف پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. کوئی میسج آپ دینا چاہیں پیرنٹس کو؟ ہمیں وقت دینا ہے اپنے آپ کو, ہمیں وقت دینا ہے اپنی فیملی کو, ہمیں وقت دینا ہے لوگوں کو جو ہمارے دائیں بائیں ہیں, تبھی یہ معاشرہ اسٹیبل ہو کے ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. ہم اب وقت دیتے ہیں صرف اور صرف اپنے گیجٹس کو, ہم اپنے آپ کو بھی وقت نہیں دیتے, اور جب تک میں وقت نہیں دوں گا کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہوگی. میں نے موبائل سے جان چھڑانی ہے, میں نے اس کو فزیکلی ایکٹیو کرنا ہے, اپنے بچے کی اچھی تربیت کرنی ہے, میں نے وقت دینا.